الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج ختم بخاری شریف کے موقع پر پھر ہمارے جامعۃ المصطفیٰ رضویہ میں ہمیں حاضری کا شرف ملا، سعادت ملی الحمدللہ، اور یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ ایک عرصے سے کام کر رہا ہے، اور کس طرح سے اس ادارے نے کام شروع کیا اور کس طرح حضرت علامہ مفتی عابد مبارک المدنی القادری الشاذلی زیدہ مجدہ نے اس سلسلے میں محنت کی، تگ و دو کی، ایک طویل داستان ہے۔ پھر اس کو کس طرح چلایا، کس طرح بنایا، تو یہ بہت جان فشانی کا کام ہے، اور ان کی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور رہتی دنیا تک اس ادارے کو قائم و دائم فرمائے، ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو چونکہ آج ختم بخاری شریف ہے اور آخری حدیث میں بھی کلام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر بہت سمیٹا جائے تو کم سے کم گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو اس لیے اور کوئی گفتگو ہم کر نہیں سکتے زیادہ، مختصر سا یہ کہ بخاری شریف کا تعارف پیش کر دیتا ہوں، اور پھر کچھ حدیث شریف کے حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو دیکھیے، یہ صحیح بخاری شریف بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کتاب ماشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب کتنی جاں فشانی کے ساتھ لکھی ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا مرتبہ بلند فرمایا اور پوری دنیا میں اس کے فیض کو عام فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ خود امام بخاری کا کیا معاملہ تھا، تو سیدنا امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ بخارا شریف سے آپ کا تعلق ہے، اور مزار شریف آپ کا سمرقند کے قریب ہے، میری حاضری وہاں پہ الحمدللہ ہو چکی ہے، اور بڑا پر رونق مزار ہے۔ سمرقند کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ پوری خانقاہ ہے، لائبریری ہے، اور عالی شان مزار ہے، اور الحمدللہ اہل محبت کے قافلے جوک در جوک وہاں پہ حاضری کے لیے آتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ علاقے میں آپ کو جو ہے امام اسماعیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہم نے جب پوچھا لوگوں سے کہ امام بخاری ہمارے یہاں پہ یہی، تو لوگوں نے نہیں پہچانا، پھر ان کو پورا نام پتہ کرنا، اچھا امام اسماعیل کی بات کر رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ وہاں پر ان کا مزار شریف ہے۔ تو آپ اسی بخارا کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد محترم نہایت نیک و شریف انسان تھے،
اور کبھی حرام کا ایک پیسہ اپنا گھر پہ نہیں لے کے آیا، اپنی اولاد کی تربیت حلال پیسے سے کی، اور ان کی والدہ بھی بڑی نیک و صالحہ خاتون تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کم عمری میں تھے تو ان کی بینائی چلی گئی، اچانک نابینا ہو گئے، تو ان کی والدہ محترمہ بہت رویا کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کرتی تھی۔ تو ایک دن خواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے بشارت دی کہ تمہارا بیٹا صحیح ہو چکا ہے، اور جب یہ اٹھی اور جا کے اپنے بیٹے کو دیکھا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی لوٹ کے آ چکی تھی، اور خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی متقی پرہیزگار ہر چیز کا خیال رکھنے والے انسان تھے، اور غذا آپ کی بہت کم تھی، بہت کم آرام فرماتے تھے، اور ابتدا ہی سے ان کے اوپر سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ یعنی بھی 10 سال کی عمر کے تھے، استاد نے حدیث بیان کی کہ حدثنا ابو الزبیر ان فلاں، اس طرح سے ان ابراہیم، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ استاد صاحب یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ہم نے استاد سے پہلے بھی سن چکے تھے۔ تو استاد کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا بھی، پھر انہوں نے جا کے اپنے کتاب میں دیکھا جس سے وہ ان کے پاس لکھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ جا کے ان کو فرق سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے آ کے پوچھا اس میں کیا خرابی ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ابو زبیر نامی کوئی شخص بھی ابراہیم سے روایت نہیں کرتا، اللہ، ہاں زبیر ایک روایت کرتا ہے ابراہیم سے۔ واہ واہ، تو استاد نے کہا بیٹا تم نے بالکل صحیح کہا، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نزدیک ابو زبیر اور زبیر ایک ہی ہے نا، لیکن محدثین کتنا اس میں فرق کرتے ہیں، کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، تو امام بخاری نے یہ فرق بھی دیکھ لیا، اور اللہ نے حافظہ بڑا عظیم الشان ہم کو عطا فرمایا، جو سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا، اور خود علماء کرام نے آپ کا امتحان بھی لیا، پوری دنیا میں آپ کی شہرت پھیل چکی تھی علم حدیث کے معاملے میں، اور یہ شہرت کوئی ہمارے زمانے کی جعلی شہرت کی طرح نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کو لیا اور بوسٹ کروا لیا، خرچہ کر لیا تو پوری دنیا میں آپ کا نام معروف ہو جائے گا، بلکہ یہ حقیقی شہرت تھی آپ کی، اور جو حقیقی شہرت کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی شہرت باقی رہتی ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، اور جو خریدی ہوئی شہرت ہوتی ہے وہ چند دن کی ہوتی ہے، بندہ دنیا میں موجود ہی رہتا پھر بھی وہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ آج وہ اپنے پیسے خرچ کر کر اپنے لوگوں کے ذریعے اپنی شہرت سوشل میڈیا پہ کراتا ہے، اور کل اسی سوشل میڈیا پر اس کی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی چوریاں پکڑی جاتی ہے، بے ایمانیاں پکڑی جاتی ہے، تو یہ نقلی شہرتیں ہوتی ہیں، اصل شہرت یہ ہے۔ تو امام بخاری نے پوری دنیا کا سفر کیا حدیث شریف میں، تمام مسلم کنٹریز کا، تو ایک مرتبہ بغداد شریف آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو بغداد شریف کے علماء نے کہا کہ ان کا امتحان لیا جائے، ان کی اتنی شہرت ہے، ان کا اتنا حافظہ مضبوط ہے، تو ان لوگوں نے 10 علماء کو چنا، محدثین تھے، اور 10 کو 10 حدیثیں دی، اور انہوں نے اس میں یہ کیا کہ ایک حدیث کی سند، ایک حدیث کا متن، یہ دونوں سب چینج کر دیے، ایک کا متن دوسری حدیث کے ساتھ لگا دیا، سند کے ساتھ لگا دیا، اور اس کی سند اس کے متن کے ساتھ لگا دی۔ تو حدیث شریف دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، سند اور متن کو حدیث کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات دونوں میں سے ہر ایک کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ سند حدیث کہلاتی ہے اور یہ متن حدیث کہلاتا ہے۔
اور 10 علماء کو تیار کیا، 100 حدیثیں تیار کی، اور امام بخاری کو تو پورے بغداد شریف میں مجمع لگا ہوا ہے۔ امام بخاری کو بلایا گیا اور کہا کہ ہمارے علماء کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ حدیثوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کوئی مجمع لگا ہوگا، سامنے 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں، امام بخاری سے ایک بندہ پہلی حدیث پڑھتا ہے اور وہ سناتا ہے، امام بخاری کہتے ہیں میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی، سبحان اللہ، پھر وہ دوسری سناتا، تیسری سناتا، چوتھی سناتا، 10 سنا دیتا، اور 10 مرتبہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ کیا بات، اب عوام پر کیا امپریشن پڑ رہا ہوگا کہ یار یہ تو پوری دنیا میں مشہور تھا، یہ حدیث کا بڑا امام ہے، تو ہمارے علماء نے تو 10 حدیث سنائی، اس کو ایک بھی نہیں پتا۔ پھر دوسرے نے سنائی، ہر دفعہ امام بخاری نے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، 20 ہو گئی، 20 دفعہ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، پھر تیسرے نے سنائی تو اس کی بھی ہر حدیث پہ کہا مجھے نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے چینج کر دیا تھا، کہا یہ حدیث میں نے کبھی نہیں سنی۔ یعنی جب محدث کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کبھی نہیں سنی، تو یعنی اس سند اور اس متن کے ساتھ کبھی نہیں سنی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج کل ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں حدیث تو صرف متن کا نام ہوتا ہے، حدیث سند ہم لوگ جانتے ہی نہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی ہے، تو کسی سے بھی تھوڑی بہت بھی بات میچ کرتی ہے، کہتے ہیں ہاں ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے، کہیں میں نے دیکھی ہے، حالانکہ الفاظ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے لیکن اس کا مفہوم ملتا جلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو وہی حدیث ہے۔ لیکن جب محدثین بات کرتے ہیں تو وہ پوری پرفیکٹ ان کی بات ہو تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے، تو سند بھی صحیح ہو، متن بھی صحیح ہو۔ الغرض 10 کے 10 علماء نے کہا، حدیث سنائی، اور 100 مرتبہ امام بخاری نے پوری عوام کے سامنے کہا کہ نہیں یہ حدیث میں نے سنی، میں نے نہیں سنی، میں نے نہیں سنی۔ اب لوگوں پہ کیا امپریشن پڑا ہوگا آپ اندازہ کر لیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتا ہے اچھا سنو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اب ایک دفعہ سنا تھا آپ نے اور 100 حدیثیں سنی تھی ان لوگوں سے، گھڑی ہوئی حدیثیں، تو امام بخاری فرماتا ہے تم نے پہلے آدمی سے کہتا تم نے جو پہلی حدیث سنائی تھی وہ یہ تھی، یعنی غلط جو سنائی تھی وہ پوری آپ کو یاد ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے کہ یہ سند اس کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اور یہ متن جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور ہے، اور اصل حدیث یہ ہے۔ سبحان تو اللہ، الحمدللہ ایک دفعہ سن کر اس کی 10 کی 10 جو گھڑی ہوئی حدیثیں تھی آپ نے سنائی، پھر ان کو درست بھی کیا اور پھر سب کو بتایا، اور اسی طرح پھر ایک ایک کر کے 10 کے 10 آدمیوں نے جتنی 100 حدیثیں سنائی تھی وہ ایک دفعہ سن کے آپ کو یاد ہو گئی تھی، اور آپ نے وہ سنا بھی دی، پھر ان کو صحیح بھی کر دیا۔ تو پھر اس وقت علماء کی زبان سے، عوام کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ھذا امیر المومنین فی الحدیث، کہ یہ تو حدیث میں امیر المومنین ہے۔ تو پھر آپ کا لقب مشہور ہو گیا کہ امیر المومنین فی الحدیث، کہ حدیث کے امیر المومنین امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ پھر بخاری شریف کے حوالے سے میں عرض کروں کہ بخاری شریف آپ کی زندگی میں بڑی معروف ہو گئی تھی، اور تقریباً 70,000 لوگوں نے آپ سے آگے بخاری شریف پڑھی تھی۔ آپ کی زندگی میں اندازہ کر لیں، اور دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں چل کر، اور آپ سے آ کر یہ بخاری شریف پڑھتے تھے۔ مگر بخاری شریف آپ نے کتنی حدیثوں میں سے منتخب کی ہیں؟ آپ کو تقریباً 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ سبحان اللہ، 6 لاکھ حدیثیں۔ اب عام آدمی جو علماء ہی تو جانتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کہتے ہیں یار 6 لاکھ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فراوی ہیں، تو وہ حیران ہوتا ہے، مگر چونکہ اس کو علم نہیں ہے، اس علم سے ناواقف ہے۔ تو اصل میں حدیث کب کہا جاتا ہے کسی بات کو کہ اگر کسی متن ایک ہی ہو، حدیث کا متن ایک ہی ہو، میں متن ایک ہی ہو۔ کوئی مثال لے لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک حدیث کا ایک حصہ ہے۔ اب مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھ کے حدیث اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں، وہ حدیث آپ نے سنائی، ابھی زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، فلانا فلانا فلانا،
تو اب یہ 10 آدمی کے پاس پہنچ گئے. یہ 10 آدمی جب آگے بیان کریں گے، یہ زید کہے گا مجھے مفتی عابد مبارک نے حدیث بتائی، یہ خالد کہے گا مجھے مفتی عابد مبارک نے بتائی، وہ اسلم کہے گا مجھے مفتی عابد مبارک نے یہ حدیث شریف بتائی. تو اب اس کی 3 سندیں تو ہو گئی نا. پہنچ تو سب کے سب عابد مبارک صاحب تک جا رہی ہے، لیکن ایک سند بواسطہ زید کے جا رہی ہے، دوسری سند بواسطہ خالد کے جا رہی ہے، اور تیسری بواسطہ اسلم کے جا رہی ہے، اور متن حدیث کا ایک ہی ہے. تینوں جتوں میں ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ 3 حدیثیں کہلائیں گے، اور اگر 10 آدمی نے سن کر آگے روایت کی تو یہ پھر 10 حدیثیں بن جائیں گی. تو نبی علیہ السلام کے جو اصل فرامین ہیں، یہ جو متن حدیث ہیں وہ تو کم ہیں، لیکن ان کی سندیں بہت زیادہ ہیں. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کو جو آپ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، تو اس سے مراد یہی تھی کہ ان کی سندیں بہت زیادہ تھیں. اللہ اللہ اللہ. متن تو کم ہی تھے لیکن سندیں بہت زیادہ تھیں. تو 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے یہ کتاب لکھی. اور کتنی احادیث لکھی ہیں اس کے اندر؟ تو ساری احادیث اگر ملا لی جائیں تو تقریباً 7939 بنتی ہے. لیکن اس میں ریپیٹیشن ہے، اس کو دہرایا گیا بار بار. اور اگر وہ ریپیٹیشن کم، کیونکہ ایک حدیث کو بعض اوقات 2 دفعہ، بعض اوقات 3 دفعہ، بعض دفعہ 4 دفعہ، اور بعض اوقات 21 دفعہ بھی دہرایا. تو ان کے دہرانے کی امام بخاری کی الگ حکمتیں ہیں، کیونکہ وہ ایک حدیث سے کئی مسئلوں کا استدلال کرتے ہیں. تو جہاں پہ جس مسئلے کا استدلال کرنا جو باب ہو، اس کو اندر اسی حدیث کو واپس ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو تقریباً 3500 کے قریب حدیث ہے اس کے اندر، ریپیٹیشن کو ختم کر دیا جائے تو. اور پھر کس طرح سے آپ نے یہ احادیث جمع کی، کس طرح سے آپ نے سوری احادیث یہ کتاب تصنیف کی؟ تو آپ نے اس کتاب کو تصنیف کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا انتخاب کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روزے سے ممبر کے درمیان میں جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے ان حدیث کو لکھا. اور 16 سال لگے ہیں آپ کو، کیونکہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھتے تھے کہ اس حدیث کو لکھوں یا نہیں لکھوں میں. تو ایسی جاں فریشانی کے ساتھ، ایسی محبت کے ساتھ آپ نے اخلاص کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہے. تو اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ بلا کسی سوشل میڈیا کے، بلا کسی اپنی فورس کے سورس کے، اللہ نے وہ مقام اس کتاب کو عطا فرمایا کہ آج یہ کتاب دنیا میں حدیث کی کتابوں میں کہلاتی ہے اصح الحدیث بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اصح الکتاب جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو اس کتاب کا یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور یہ کتاب بخاری شریف یا اور دیگر حدیث کی تمام کتابوں کی اجازت الحمدللہ مجھے متعدد مشائخ سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کی اگر میں تفصیل لکھوں گا تو ایک کتاب پوری بن جائے گی، جس میں عرب عجم کے علماء شامل الحمدللہ. خود امام علیہ سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی جو اجازات مجھے ہیں، جو اعلیٰ حضرت تک میری سند پہنچتی ہے، اس کے اندر بھی کئی الحمدللہ علماء کرام ہیں. یعنی میری سند جیسے مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے، امام علیہ سنت تک. اسی طرح مفتی شریف الحق بخاری جو شارح بخاری ہیں، الحمدللہ انہوں نے مجھے سند حدیث کی اجازت دی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے. اسی طرح
ابھی محدث کبیر دامت ظل العالی موجود ہے، جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھ کو الحمدللہ براہ راست اجازت دی اس کی، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح شرف ملت حضرت عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی اور کئی سندوں کے ساتھ اجازت دی۔ اسی طرح مفتی عبدالقیم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مجھ کو محدث اعظم کی سند کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے اس کی مجھے اجازت دی۔ اس طرح میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ امام اہل سنت تک جتنی سندیں پہنچتی ہیں وہ اعلیٰ ترین سند ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ پھر اس سے اعلیٰ ایک سند، جب سند کو اعلیٰ کہا جاتا ہے تو عام طور پہ اس میں وسائط کی کمی ہوتی ہے، واسطے کم سے کم ہوتے ہیں۔ تو ایک بلکہ 3 اسناد میری وہ ہیں کہ جو الحمدللہ علامہ شامی کے ذریعے امام بخاری تک پہنچتی ہے، اور وہ سب سے مختصر ترین سند ہے، کیونکہ اس میں میرے بیچ میں اور علامہ شامی کے بیچ میں 3 یا 4 واسطے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ بھی ایک تفصیل ہے۔ پھر اور متعدد علماء کرام ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تمام سندوں کی اجازت میں دیتا ہوں، جو ہمارے الحمدللہ جو حدیث کے ختم کر رہے ہیں، تاکہ ان بزرگوں کا فیض آپ سب کو ملے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے حدیث کا ختم بخاری کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، حدیث شریف کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے حدثنا یا حدثنی، اور ایک طریقہ ہوتا ہے اخبرنا یا اخبرنی۔ دونوں میں کیا فرق ہے کہ جو حدثنا کا صیغہ یا حدثنی کا صیغہ ہے اس میں استاد پڑھتا ہے اور شاگرد سارے کے سارے سنتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں، آپ سب خاموش ہیں، آپ نے سنی، تو آپ اسی حدیث کو جب کل بیان آگے کرنے جائیں گے تو آپ کہیں گے حدثنی۔ یا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجمع کے سامنے میں پڑھوں، جیسے آپ ایک مجمع ہے تو آپ کہیں گے حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی۔ تو دوسرا طریقہ ہے اخبرنی یا اخبرنا، ٹھیک ہے۔ کتاب کی طرف توجہ رکھیں، یہ لوگوں کو ابھی تک توجہ بنی نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اخبرنی یا اخبرنا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھتا ہے اور استاد اس کو سنتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے حضرت علامہ سید محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے استاد ہیں کہ مکہ معظمہ میں ان کی محفل میں گیا، جہاں پہ ختم بخاری تھی، انہوں نے حدیث پڑھی، میں نے سنی، پھر باقاعدہ انہوں نے مجھے اجازتیں بھی دی اپنے حدیث کی سند کی۔ تو بڑے عظیم بزرگوں میں سے علوی بن مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ معظمہ کے بزرگ تھے، سادات کرام میں سے تھے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، تو ہم دونوں طریقے سے پڑھ لیتے ہیں کہ دونوں طریقے آپ کو حاصل ہو جائیں۔ یعنی میں پڑھوں گا، میرے پیچھے پیچھے آپ پڑھیں، جب میں پڑھوں گا تو وہ اخبرنا ہو جائے گا، حدثنا ہو جائے گا، جب آپ پڑھیں گے تو وہ اخبارہ کا صیغہ آ جائے گا۔ تو ہم مل کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ ويقال القسط مصدر المقسط
فهو العادل العادل وأما القاسط القاسط فهو الجائر. حدثنا حدثنا أحمد بن إشكاب أحمد بن أشقى قال حدثنا قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن إلى الرحمن خفيفتان على اللسان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا فضل ہوا کہ الحمدللہ ہم نے یہ حدیث شریف کی تلاوت کی، حدیث شریف کو پڑھا الحمدللہ رب العالمین. باقی گزشتہ بات کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی، انبأنا کا میں بتانا بھول گیا تھا کہ حدیث کی کتابوں میں ایک صیغہ انبأنی یا انبأنا بھی آتا ہے، تو یہ اصل میں اجازت کے لیے آتا ہے. کوئی شیخ جب کسی شاگرد کو اجازت دیتا پڑھے بغیر، قرات کے بغیر، نہ شاگرد پڑھے نہ استاد پڑھے، تو پھر کہتے ہیں انبأنا یا انبأنی. تو یہ وہ فرق ہے. اب یہاں پر حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو باب باندھا ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ قرآن کی آیت ہے اور جس کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ تو دراصل امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے تمام بزرگ لوگ ان کا طریقہ کار رہا کہ ہمیشہ باطل کا رد کرتے رہے. جو ان کے سامنے باطل آیا اس کے بطلان کو ظاہر کرتے ہیں. جبکہ آج کل کچھ ایسا زمانہ آ گیا، ایسے لوگ بھی سامنے آ گئے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب سب صحیح ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں صلح کلیت کہا جاتا ہے، اور وہ اسی پر اپنی ساری کی ساری معاملات کو چلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دکانداری چلا رہے ہیں، چورن بیچ رہے ہیں. کیونکہ ظاہری طور پہ نعرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ جناب سب مل جائے، سب اکٹھے ہو جائیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرق کیا ہے، خود حق اور باطل کے اندر تمیز کی ہے. تو اسی طرح جو آپ کی امت کے علماء ہیں، جو اہل حق ہیں، وہ بھی ہر موقع پر حق و باطل کی تمیز کرتے ہیں. تو گزشتہ زمانوں میں ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہتے تھے، اور عقائد کی کتابوں میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہوں گے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسانی اعمال کو نہیں تولا جا سکتا، انسانی اعمال کا وزن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اعمال نظر تو آتے نہیں ہیں. اچھا، اعمال سے کیا مراد ہے؟ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان بھی کریں گے. تو بہرحال ان کا عقیدہ، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اپنی عقل کو استعمال کر کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر تعویلیں کی اور کہا کہ جو حدیث میں آیا کہ جناب وزن کو تولا جائے گا، تو مراد تولنے سے مراد تولنا نہیں ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے. یہ گمراہی ہے بہت بڑی، کیونکہ نصوص کو اپنے ظواہر پر محمول کیا جانا چاہیے. ظاہری طور پہ جو الفاظ آ رہے ہیں انہیں پر معمول کیا جائے، سوائے یہ کہ وہ قرینہ صارفہ پایا جائے. تو اسی مین اصول کو چھوڑ کر آج دنیا میں گمراہیاں پھیل رہی ہیں.
اب جتنے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی یوٹیوب پہ کہ جناب وہ ایک شخص میں نے دیکھا کہ وہ امام مہدی بننے کا دعویٰ کرنا چاہ رہا اور اس نے ڈیٹ بھی دے دی کہ جناب 2027 میں امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے. اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ جو ہے پھر جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق حدیث وارد ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے تعویلیں کرنا شروع کر دی. مثلا اس میں کہا کہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا. تو اب جو اس کے چیلے چانٹے ہیں جو اس کام کی تیاری کر رہے ہیں گراؤنڈ بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو حدیث میں آیا کہ عبداللہ تو اس سے مراد کوئی عبداللہ ہونا ضروری نہیں ہے, مراد یہ کہ اللہ کا بندہ ہے. اب کوئی عبد المعز ہو یا عبد الحی ہو یا عبد الکریم ہو یا عبد الستار تو وہ بھی سب اس میں داخل ہے, کیونکہ جس کو یہ مہدی بنانے والے ہیں اس کا معاملہ یہی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور شخص نے مہدیت کا دعویٰ کیا تھا, وہ تو غائب ہو گیا, مر گیا, فنا ہو گیا. اس کا نام تھا گوہر شاہی. تو اس نے بھی تعویل کی تھی کہ بھائی عبداللہ کا مطلب تو اللہ کا بندہ ہے, میرا باپ بھی اللہ کا بندہ ہے, اور آمینہ اس کی ماں کا نام ہوگا امام مہدی کی تو میری ماں بھی آمینہ, یہ بھی بڑے امن کی باتیں کرتی ہے, یہ بھی امن دینے والی ہے. تو یہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں. تو گمراہی کا سبب کیا ہوتا ہے کہ آپ حدیث کے اندر جو کچھ وارد ہوا اس کے اندر تعویلیں کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ فرقہ جو معتزلہ گمراہ ہوا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کی اور جو نہیں سمجھ میں آیا اس کی تعویل کر لی. تو میرے بھائیوں یہ بڑی غلط بات ہے, بڑا غلط طریقہ ہے. اور دوسرا اصولی طور پہ کیا برائی ہے اس کے اندر؟ اصولی طور پہ یہ برائی یہ ہے کہ جو میزان اللہ نے بیان فرمائی ہے قیامت کے لیے بیان فرمائی ہے, اور قیامت کا معاملہ جو غائب کا معاملہ ہے, حاضر کا معاملہ نہیں ہے. تو دنیا جو ہے حاضر ہے اور قیامت جو ہے غائب ہے, اس وقت غیب میں ہے. تو حاضر کی چیزوں کو غائب کی چیزوں پہ قیاس کرنا جائز نہیں ہے. کہ قیامت کے دن تو حدیث شریف میں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر کو چونٹیوں کے مثل بنا دے گا اور ساری مخلوق کے پاؤں کے بیچ میں وہ رونے جا رہے ہوں گے. اب کو تصور کر سکتا کوئی انسان چونٹی ایسا ہو اور اتنے لوگوں کے پاؤں سے کچلا بھی جائے اور مرے بھی نہیں. حدیث شریف میں آیا جو چغلیاں کرتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, اس کی زبان جو ہے میلوں لمبی کر دی جائے گی اور میدان محشر میں وہ زمین پہ پڑی ہوگی, لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلی جا رہی ہوگی. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو بھائی وہ قیامت کا معاملہ ہے, اس کو تم دنیا کے معاملے میں قیاس مت کرو. دنیا پہ قیاس کرو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہی معتزلیوں کے ساتھ اور دیگر فرقوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان معاملات میں غلطی کرتے ہیں. تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلے قرآن سے ثابت کیا مسئلے کو کہ ندع الموازین القسط لیوم القیامہ, کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو بتایا قرآن سے ثابت ہے ترازو. پھر یہاں پہ موازین کا لفظ ہے, جمع کا لفظ ہے, کیونکہ اصل میں تو میزان ہے. واحد کیا ہے؟ میزان. یہ اصل میں میزان تھا, لیکن واو ساکن سے پہلے کسرہ آ گیا تو اس لیے ثقیل ہو گیا تھا, تو صرفی قواعد کے تحت اس کو یا سے تبدیل کر دیا. تو یہ کیا بن گیا؟ میزان. میزان سے میزان ہو گیا. اور میزان یہ میزان مفعال کے وزن پہ اس میں آلہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں آلہ یعنی وزن کرنے کا آلہ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جمع کیوں لے کر آئے؟ اب اس کی تعویل یہ کی ہے کہ جمع اس لیے لے کر آئے کہ اس میزان کے اندر ہر قسم کے اعمال تولے جائیں گے. ہر قسم کے اعمال تولے جائیں گے, مختلف طرح کے اعمال. تو چونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈائیورسیفیکیشن پائی جا رہی ہے, بہت زیادہ اس کی جہتیں پائی جا رہی ہیں, تو اس لیے جمع کا لفظ لے کے آئے. لیکن علماء نے فرمایا کہ سب سے صحیح ترین تعویل یہ ہے کہ یہاں پہ میزان تو ایک ہی ہوگی, مگر یہاں پہ اس کی اجلال شان کو بیان کرنے کے لیے, اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
جمع کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس کی اہمیت پتہ چل جائے۔ جیسے ہم لوگ بھی جب کوئی بڑی بات بیان کرتے ہیں، کوئی بڑا کام کر لیں تو یہ نہیں کہتے میں نے کیا، ارے ہم نے کیا، ہم بھی جمع کا صیغہ لے کے آتے ہیں، ہم نے کیا۔ تو یہ جمع کا صیغہ لانا بعض اوقات جو ہے یہ اس کی اجلال شان کو، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جمع کا صیغہ لایا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک حدیث کا حصہ ہے۔ تعلیق کس کو کہتے ہیں؟ تو اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو جمع کا لے کر آئے کہ بنی آدم کے اعمال، اور قول جو ہے واحد لے کر آئے قولو، تو اقوالو آنا چاہیے تھا، یا پیچھے بھی عملو بنی آدم و قولہم کر دیتے، ادھر بھی واحد ادھر بھی واحد۔ تو اس کے اندر علماء یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ قول جو ہے جس چیز سے صادر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ زبان ہے، تو اس کے مصدر کے انفراد کی وجہ سے واحد کا صیغہ لے کے آئے کہ قولہم۔ اور جبکہ اعمال جو ہے وہ جسم کے بہت حصوں سے ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں، کانوں سے بھی ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں، پاؤں سے بھی ہوتے ہیں، اور دیگر چیزوں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے مصادر بہت زیادہ ہیں تو مصادر کی کثرت کی وجہ سے یہاں پر اعمال میں جمع کا لفظ لے کر آیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ قسطاس یا قسطاس جو ہے اس کا مطلب انصاف ہوتا ہے رومی زبان میں۔ تو رومی زبان میں بھی انصاف ہے اور عربی زبان میں بھی اس کا انصاف ہے۔ یہ عربی لفظ ہے لیکن رومیوں کی طرف منتقل ہوا تو وہاں پر بھی اس کا یہی معنی رہا۔ یقال القسط مصدر المقسط، تو قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے، اور جس کا معنی بتا جائے هو العادل، یعنی انصاف کرنے والا۔ ایک یہ بات بتا دی معلومات کے لیے کہ بھئی قسط کا معنی کیا ہوتا ہے۔ پھر کہا اما القاسط، یہ باب ثلاثی مزید پہ تھا تو یہ مقسط بنا اس میں فاعل، یا اقسط یقسط سے باب اکرم اکرومی پہ آئے گا افلا یفلو، تو اس میں اس کا معنی انصاف کرنے والا ہوگا۔ لیکن جب اس کو مجرد پہ لے کے آئیں گے، ثلاثی مزید سے نکال کے قاسطہ یقسطو کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ وہ کہا کہ اما القاسط فهو الجائر، اور قاسط کا معنی ہوتا ہے ناانصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا۔ سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ لفظوں کا استعمال بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے کہ ہم کو حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب، یہ دونوں کے دونوں تلفظ ہیں اس کے، تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ پھر کہا کہ ان کو حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، پھر انہیں عمارہ بن قعقاع، پھر انہیں بیان کی ابو زرع نے۔ تو یہ ابو زرع جو ہے یہ تابعی ہے، ایک محدث ہے ابو زرع، تو وہ بات کے ہیں، لیکن یہ ابو زرع تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ملی۔ تو یہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند بیان کی ہے۔ تو اب یہ آخری حدیث کی سند ہے، اور پہلی حدیث کی سند ہے وہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور وہ سند حمیدی سے شروع ہوتی ہے، قال حدثنا حمیدی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک وہ سند جاتی ہے۔ تو بڑے علماء نے اس میں نکات بیان کیا، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اتنی ساری باتیں کریں ہم، لیکن مختصر یہ ہے کہ پہلی حدیث کی جو سند ہے اور آخری حدیث کی جو سند ہے، اس میں یعنی اتنی باریک بینی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ پہلی حدیث کی سند بھی خبر واحد ہے، اور خبر واحد بھی یہ ہے کہ اس میں 4 راوی ہیں، اور ہر راوی جو اپنے سے بعد والے سے بیان کر رہا ہے اس حدیث کے اندر وہ یعنی متفرد ہے، کسی اور راوی سے کوئی روایت ان کی صحیح نہیں ہوتی، ہر راوی سے ایک ہی روایت ان کی یہ صحیح ہے۔ تو یہی خاص بات اس آخری حدیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ امام بخاری کی باریک بینی کا اندازہ کر لیجئے کہ اتنی باریک بینی کے ساتھ آپ نے یہ
اس کے اندر مناسبت رکھی ہے. کیا بات کیا بات. تو بہرحال پھر وہ آگے حدیث شریف شروع ہوتی ہے. تو اب چونکہ سارا معاملہ یہی تھا کہ بد مذہبوں کا رد کرنا ہے، مسلمانوں کو گمراہی سے بچانا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے قرآن سے استدلال کر لیا، پھر تاریخ سے استدلال کر لیا، ٹھیک ہے. اب جو ہے حدیث شریف سے استدلال کر رہے ہیں. اب جو حدیث شریف آگے آپ نے بیان فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو کلماتان ہیں، تو واحد کلمہ ہے، اور کلمہ جو ہے بات کے معنوں میں ہوتا ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں ایک دو کلمات آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. ویسے عوام تو خیر کلمہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر اسی معنی میں بات کے معنوں میں، یعنی دو باتیں ہیں. حبیبتان الی الرحمن، محبوب ہیں، پیاری ہیں اللہ رحمان کو، یعنی اس کی اب صفت بیان کی جا رہی ہے. پھر کیا خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان پر بڑی ہلکی ہے. تو اب یہاں پہ بھی امام بخاری نے استدلال کر لیا کہ بات کا بھی وزن ہوتا ہے، کہ زبان پہ بڑی ہلکی ہے، کہ بعض الفاظ بڑے بھاری ہوتے ہیں جو زبان سے ادا کیے جانے مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہاں پہ امام بخاری نے ایک استدلال یہاں سے بھی کیا ہے کہ بھائی بات کا بھی وزن ہوتا ہے. ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان پر بھاری ہوتی ہیں. تو یہاں پر اب دونوں باتوں کا استدلال کر لیا امام بخاری نے کہ میزان بھی ہوگی اور اس کے اندر وزن والی چیز بھی رکھی جائے گی. اور وہ وزن والی چیز کیا؟ دو باتیں ہیں، دو باتوں کا وزن. تو عزیزان محترم، باتوں کا وزن کرنا بھی ممکن ہے، اللہ کے لیے تو کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے. اب سے کچھ عرصے پہلے تک بہت ساری چیزوں کا وزن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج تو انرجی کا وزن بھی ہو رہا ہے. یہ ہم لائٹ استعمال کرتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، یہ کیا انرجی ہے نا، لائٹ ہے نا، جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، نظر بھی آتی ہے تو کسی اور تجلی کی صورت میں آتی ہے کہ بلب میں لگا دو تو روشنی کی صورت ہو جائے گی، پنکھے میں چلا دو تو حرکت کی صورت میں ہو جائے گی، پانی کے موٹر میں لگا دو تو پھر وہ پانی کھینچنے کی صورت میں ہو جائے گی، موبائل میں لگا دو تو پھر اس کی الگ صورت ہے. تو وہ چیز الیکٹریسٹی جو آنکھوں سے ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اب اس کا بھی وزن ہو رہا ہے آج کل. اور بہت عام ہے، ہمارے گھروں میں جو بل آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ اسی کے وزن سے آتے ہیں نا. پھر اس کا وزن ہوتا ہے کتنے واٹ ہے، کتنے میگا واٹ ہے. تو آج کل اس کا وزن بھی ہو رہا ہے، اور نور کا وزن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کلمات وغیرہ جو ہے یہ انرجی کی قسم سے ہے. ہمارے اعمال ہے یہ بھی انرجی کی قسم سے ہے. ابھی ایک کیمرہ ایجاد ہو چکا دنیا میں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے تھے، آپ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو کچھ منٹ تک وہ کیمرہ آپ کی فوٹو یہاں سے کھینچ لے گا. حالانکہ آپ ہیں نہیں یہاں پر، آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے نور کا ایک حالہ جو آپ کے گرد بنا تھا اور آپ کا پورا ایک ہیولہ اس میں بنا تھا، وہ کیمرہ جو ہے اس کے ذریعے اس فوٹو کو کھینچا جا سکتا ہے. اب تو یعنی اتنی چیزیں بھی کیپچر ہونے لگی ہے. اور اسی طرح امریکہ کے ایک ڈاکٹر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس نے روح کا وزن کیا، اور جب بھی کوئی مرتا تھا تو اس کو ایک بڑے سوفیسٹیکیٹڈ اسکیل پر اس کو تولا کرتا تھا، اس کے وزن سے گرام تک کا وزن ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس نے بہت لوگوں میں تجربہ کیا، تو تجربہ کرنے کے بعد یعنی مرنے سے پہلے کیا وزن تھا اور مرنے کے بعد کیا وزن ہوا، تو اس نے دیکھا کہ جو اس کا فرق نکلا ہے تو وہ 21.3 گرام نکلا ہے. تو اس نے کہا کہ روح کا وزن جو 21.3 گرام. تو اب یہ سائنسدان بھی مان رہے ہیں اس بات کو
اور تھوڑا سا اضافہ میں کر دوں اس میں. تو چونکہ وہ غیر مسلم ڈاکٹر تھا، غیر مسلم کا ہاسپٹل تھا، تو وہاں پہ غیر مسلموں کی باڈی کو وہ وزن کرتا تھا تو 21.3 گرام نکلا. لیکن اگر مسلمان کی روح کا وزن اتنا نہیں ہوتا، مسلمان کی روح کا وزن کم ہوتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح کا سائز وہ شہد کی مکھی کے برابر ہوتا ہے، اور کافر کی روح کا سائز کھجور کی گٹلی کے برابر ہوتا ہے. تو یہ ایک اور معلومات کی بات بھی میں نے ذکر کر دی، اور اس کی وجہ بھی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے اس کو. تو فرمایا کہ یہ کلمات جو ہے میزان پہ بڑے بھاری ہیں. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے استدلال کر لیا. پھر آگے جو الفاظ آئے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ وہ کلمات ہیں جو بڑے عظیم الشان کلمات ہیں، اور اس کا اس قدر ثواب ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ جو ان کلمات کو 100 دفعہ روزانہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر. لیکن ان کلمات کے اندر بھی بڑا کمال کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے کی ہے، تو کتاب کی انتہا بھی اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، کیونکہ آخر میں آج سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی آخری لفظ ہے. تو خدا کے نام سے ابتدا اور خدا کے نام پہ انتہا ہے. کیا بات، ٹھیک ہے نا. یہی مومن کا عقیدہ ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. پھر سبحان اللہ و بحمدہ کے اندر مختصر سی بات میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، تو ٹائم زیادہ ہو گیا. تو سبحان اللہ سے میں یہ مصدر ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں سبحت سبحان اللہ، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی. تو بے شک اللہ پاکیزگی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، بلکہ تمام قسم کے حدوث سے پاک ہے. یعنی حادث ہونے والی چیزیں، یہ جو حادث چیز کی صفات ہوتی ہے اللہ ان سے بھی پاک ہے. تو ہر طرح کی پاکیزی، اس کی تنزیہ اس کلمے میں بیان کر دی گئی ہے. تو اس سے بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہے، مگر ایک علمی مغالطہ جو لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ کہ معاذ اللہ اس امت میں مسلمان کہلانے والوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. حالانکہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک. جھوٹ بولنا مخلوقات کی صفت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ مخلوقات کی صفات سے تو پاک ہے. تو یہ حدیث شریف جہاں پہ معتزلیوں کا بھی رد کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر گمراہ لوگوں کا بھی رد کر رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور کوئی برائی اس کے نزدیک نہیں آ سکتی. وہ بھی حمد ہی، اور یعنی اسی کے لیے حمد ہے. اور بلا شبہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہی ہے. للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. تو اس لیے تمام حمد کا مستحق وہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا. آج یہاں پر الحمدللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ مسجد چل رہی ہے، مدرسہ چل رہا ہے، آپ کے لیے علم دین کا اہتمام کیا گیا ہے، طلبہ جو رہائشی ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کے محتمم کی طرف سے ہے. تو اس مدرسے کی جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کس کے لیے ہوں گی؟ وہ محتمم کے لیے ہوں گی، جو اس مدرسے کو چلا رہا ہے اس کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہ ان تمام اچھی باتوں کا سبب بن رہا ہے. تو دنیا بھی ایک مثال دے رہا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو تمام چیزوں کا خالق ہے. تو اس لیے ہر حمد اصل میں اسی کی طرف لوٹتی ہے.
اور حقیقتاً اگر کہ غیر کی تعریف کی جا رہی ہے جو ہماری نظر میں غیر ہوتا ہے، تو غیر کی تعریف کرنا بھی اصل کی تعریف ہے۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں یار ڈبہ بڑا خوبصورت ہے، بڑے اچھے اس کے پر جو ہے لگا ہوا، بڑی اچھی فوٹو بنائی ہوئی ہے، تو جو اس ڈبے کو جس نے بنایا وہ اندر اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے ہوگا اور خوش ہو رہا ہوگا۔ ارے بھائی تیری تعریف تو نہیں ہو رہی، یہ تو ڈبے کی تعریف ہو رہی ہے، تو کیوں خوش ہو رہا؟ اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ ڈبہ اس کی تخلیق ہے، ڈبہ اس نے بنایا، تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ ڈبے کی تعریف نہیں، اصل میں میری تعریف ہے۔ تو اسے سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے، کائنات میں جس کی بھی تعریف کی جائے تو حقیقتاً لوٹتی اسی کی طرف سے ہے کہ وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ پھر آگے پھر اللہ کی تسبیح بیان کی، پھر عظمت کو بیان کیا گیا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ان کا ورد کر لے تو انسان جو ہے کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ورد کرنے سے مراد اس کو اپنی زبان پہ چڑھا لے اور اس کا کثرت سے ورد کرے، وہ صوفی کامل ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کیا ہے، کوئی شک نہیں، بلکہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو لازم کر لو تو اس سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اس میں آپ اللہ کی تنزیہ بیان کر رہے ہیں، یعنی ہر نقص سے وہ پاک ہے۔ پھر آپ اس میں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ تمام تعریفوں کے لائق وہی ہے۔ پھر آپ اللہ کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تصوف کی کیا تعریف ہے؟ تصوف کی تعریف یہ ہے کہ رذائل سے خالی ہونا اور فضائل سے متصف ہونا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کے اندر سے تمام گندی باتیں، بری باتیں نکال دیں اور اچھی باتیں اپنا لیں، یہ تصوف کی تعریف ہے۔ تو اب ان کلمات سے یہ سارا کا سارا حاصل ہوگا، کیونکہ جب آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، تو یہ علماء روحانیین بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے جس اسم کو یاد کریں گے اس اسم کی تجلی آپ پر ہوگی اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صفات پیدا کر دے گا۔ تو جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تکرار کریں گے تو انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے آپ کی تمام گندی عادتیں، بری عادتیں، برے اخلاق، تمام نقائص اللہ کے فضل سے پاک ہو جائیں گے۔ تو تصوف کا جو پہلا مرحلہ تھا رذائل کو دور کرنا، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ اور دوسرا مرحلہ فضائل کو حاصل کرنا، جب آپ کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو آپ اللہ کے حمد بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ تعریف والا ہے، وہ تعریف اسی کے لیے لائق ہے۔ تو اب جب حمد کی تجلی آپ پر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھائیوں سے متصف فرما دے گا۔ تو تصوف تو آپ کا پورا ہو گیا، آپ برائیاں نکل گئی، اچھائیاں آ گئی، اور انہیں دو کلمات کی بدولت۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا حکم دیا کہ اس کے اندر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا اللہ اکبر بھی ہے تو یہاں پر اللہ اکبر کے مثل العظیم آ رہا، العظیم، کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لیا، اچھائیوں سے متصف کر لیا، تو اب اگلا درجہ ہے آپ کی ترقی کا۔ تو جب کہتے ہیں العظیم 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 یعنی عظمتوں والا، تو اس کی تجلی ہوتی ہے، تو یہ تجلی آپ کو بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ تو تسبیح فاطمہ میں اللہ اکبر کا لفظ ہے، تو وہاں پر بھی یہی معنی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پھر بڑا بنا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک حدیث میں ساری کی ساری باتیں داخل ہیں، اور اب بہت ٹائم میں نے لے لیا۔ آخر میں ایک مفید بات میں آپ کو ذکر کر دوں کہ الحمدللہ یہ بخاری شریف ہے، تو بخاری شریف کی متعدد شروحات ہیں،
لیکن الحمدللہ اس کی سب سے زیادہ شروعات شاذلیوں نے لکھی ہے، کیونکہ شاذلی طریقہ وہ ہے جو علم و عمل کو ساتھ رکھتا ہے۔ اور اس کا میں ذرا بتا دوں کہ کس طرح شاذلی نے لکھی ہے، کیونکہ دنیا میں جو شرح بہت زیادہ معروف ہے وہ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ خود شاذلی ہیں، اور وہ سیدنا شیخ شمس الدین محمد حنفی شاذلی کے مرید تھے اور ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کتاب کی دوسری جو معروف شرح ہے وہ ارشاد الساری ہے، جو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور امام قسطلانی براہ راست امام شاذلی کے مرید ہیں۔ یہ شاذلی فیض بتا رہا ہوں بخاری شریف میں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور شرح جو سراج بلقینی نے لکھی، جس کا نام ہے شرح بلقینی، تو سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام شاذلی کے مریدوں میں سے ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک شرح امام ابن کثیر نے لکھی ہے، تو امام ابن کثیر نے جو شرح لکھی ہے، تو امام ابن کثیر بھی آپ کی معلومات کے لیے شاذلی تھے، اور یہ حضرت امام ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست مرید ہیں، جو امام شاذلی کے شاگرد تھے براہ راست۔ تو ابن کثیر کی جو شرح ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امام لکھا فتاوی رضیہ میں، اور ان کے عقیدے اہل سنت کے عقیدے تھے۔ جو ان کا استاد تھا ابن تیمیہ وہ گمراہ تھا، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شاذلی تھے۔ پھر اسی طرح شرح ابن ملقن ہے، تو ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی طبقات الشاذلیہ، تو وہ بھی شاذلی بزرگ ہے، اور انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ تو صرف ایک بخاری شریف کے حوالے سے چند ایک میں نے بات کی ہے، ورنہ تو شاذلی علماء کو آپ دیکھیں گے تو دین کے ہر فیلڈ کے اندر الحمدللہ وہ ہر مقام پر سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ جو یعنی صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عظیم علماء بھی ہیں۔ اور صرف فقہ حنفی کے حوالے سے بتا دوں میں آپ کو کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شاذلی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب بحر الرائق ہیں یہ بھی شاذلی ہے۔ اسی طرح امام کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی شاذلی ہے۔ تو الحمدللہ شاذلی فیض پوری امت میں جاری و ساری ہے، حتیٰ کہ حزب البحر پوری امت میں پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ یہ شاذلی فیض ہے۔ دلائل الخیرات شریف پوری امت میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ یہ سب کا سب شاذلی فیض ہے۔ اور الحمدللہ یہ بھی شاذلی فیض ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خصوصی برکت خصوصی رحمت عطا فرمائے، اور علامہ مفتی عابد مبارک القادری الشاذلی زندہ مجدو اور ان کے تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ جی مشہور ہے، یہ بھی شاذلی